قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع عشر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الطریقۃ العصریہ کا 19واں سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس سبق میں ٹاپ پر آپ 4 الفاظ دیکھ رہے ہیں جو کہ چاروں رنگوں کے نام ہیں۔ ان میں پہلا ہے ابید، دوسرا ہے اسود، تیسرا ہے احمر اور چوتھا ہے اخضر۔ اور یہ چاروں کے چاروں جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں۔ تو ابید کو ہم پڑھیں گے جی ابیدو، اسود کو اسودو، احمر کو احمرو اور اخضر کو اخضرو۔ یہ غیر منصرف کیوں ہیں؟ اس کا جو پراپر جواب ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے اس میں اسباب منع و صرف ان کا ہونا ضروری ہے۔ اسباب منع و صرف وہ اسباب کہلاتے ہیں جو کسی اسم کو غیر منصرف کر دیتے ہیں، اور یہ تعداد میں 9 ہیں، اور کم از کم 2 سبب ہونے چاہیے جس کی وجہ سے وہ اسم غیر منصرف ہوتا ہے۔ ان 9 اسباب میں 2 سبب ایسے ہیں جو کہ 2 کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ تفصیل ان اسباب منع و صرف کی کچھ یوں ہے کہ کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے جو وجوہات یا جو سبب ریکوائرڈ ہیں وہ میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ان اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے ایک ایگزیکٹ پکچر آ جائے گی انشاءاللہ کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ غیر منصرف اسم کہتے کس سے ہیں؟ غیر منصرف اسم وہ اسم ہوتا ہے، یعنی عربی میں اس کی ڈیفینیشن اگر میں کروں تو ذرا غور کیجیے گا اور پہچانیے گا کہ کیا مطلب بنتا ہے اس کا۔ ما جو فیہ الا تانی، فیہ الا تانی کیا ترجمہ ہوگا؟ ما فیہ الا تانی، جس میں علت، یہاں پر علت حرف علت نہیں بلکہ وجہ، علت وجہ، فیہ الا تانی جس میں 2 علتیں ہوں، من تسعن، من تسعن، تسعن کسے کہتے ہیں؟ 9 کو، 9 میں سے 2 علتیں پائی جائیں، یعنی وہ اسم ہوتا ہے جس میں 2 علتیں ہوں، 9 علتوں میں سے، یا پھر ایک علت ایسی ہو جو 2 کے قائم مقام ہو۔ ٹھیک، وہ جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی تھی بالکل اس کو عربی میں ڈیفینیشن کے طور پہ بیان کیا گیا۔ اب وہ جو 9 علتیں ہیں، یعنی وہ 9 اسباب، وہ کیا ہیں؟ وہ بورڈ پر آپ کے لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں پہلی علت ہے جی عدل۔ یہاں پر عدل جو ہے اس کے معنی انصاف، وہ والا عدل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹرم ہے جس پہ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے تو ہم کبھی بات کریں گے، اس وقت مختصراً میں بتا دوں گا۔ تو پہلے تیزی سے ان کو ذرا نمبر میں لے آئیں۔ پہلا ہے جی عدل، دوسرا ہے وصف، تیسرا ہے تانیث، چوتھا ہے معرفہ، پانچواں عجمہ،
چھٹی علت ہے جی ترکیب، ساتویں الف و نون زائدہ تان، آٹھویں جمع یعنی جمع، اور نویں وزن و فعل۔ اب آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ان 9 میں سے کن الفاظ کو آپ سمجھ سکتے ہیں؟ جی ترتیب وار چلتے ہیں۔ عدل آپ کے ذہن میں جو تھا عدل وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے جی؟ وصف، وصف آپ سمجھتے ہیں، وصف سمجھتے ہیں نا۔ تیسرا تانیث، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں، مؤنث ہونا، ٹھیک ہے۔ چوتھا معرفہ، یہ بھی آپ کو پتہ ہے نکرہ کے مقابلے میں۔ پانچواں ہے اجمہ، اجمہ جو ہے یہ عجمی سے ہے تو عربی کے مقابلے میں، ٹھیک، جس طرح عربی اور عجمی ہم استعمال کرتے ہیں تو اجمہ ان معنی میں ہے۔ چھٹا ہے ترکیب، ترکیب بھی آپ سمجھتے ہیں، ترکیب یعنی مفرد نہ ہونا، مرکب کی صورت میں ہونا۔ اور ساتواں ہے الف و نون زائدہ تان، اس پہ ہم مختصراً بات کر چکے ہیں اپنے پچھلے لیکچروں میں سے کسی لیکچر میں، یعنی ایسا اسم جس کے آخر میں الف اور نون زائد ہوں۔ جمع، وہ منتہل جموع کا جو سیکھا ہم نے پڑھا تھا یہ اس کیٹیگری میں آ گیا۔ اور نواں ہے وزن و فعل، وزن و فعل کسے کہیں گے؟ فعل کا وزن، صحیح۔ اب ایک دو چیزیں ذرا نوٹ کر لیں کہ بعض علماء کے نزدیک، نحو کے بعض علماء کے نزدیک یہ علتیں جو ہیں یہ 10 ہیں، ٹھیک، بعض کے نزدیک 11 ہیں، بعض کے نزدیک 13 اور بعض کے نزدیک صرف 2۔ تو یہ مختلف آپ کہہ لیں اقوال ہیں علماء نحو کے۔ 9 والا قول جو ہے 9 علتوں کا ہونا، یہ قول تقریب ہے۔ تقریب کسے کہیں گے؟ قربا یقربو، تقریباً، جب ہم کہتے ہیں تقریباً، اردو میں تقریباً بولتے ہیں نا، تقریباً کن معنی میں بولتے ہیں جی آپ؟ قریب ترین، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی مقرب الی الصواب ہے، صواب من صحیح، صحیح کے قریب ترین ہے۔ کیا بات میں نے کی ہے کہ بعض علماء کے نزدیک کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے جو اسباب ہیں، جو علتیں ہیں، وہ 10 ہیں، کسی کے نزدیک 11، کسی کے نزدیک 13، کسی کے نزدیک 2۔ لیکن یہ جو 9 والا قول ہے نا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہور علماء کی رائے ہے۔ جمہور کسے کہتے ہیں؟ اکثر علماء کی، ٹھیک۔ ایک بات، اب غیر منصرف اسم کا حکم کیا ہوتا ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، کہ غیر منصرف اسم پر ایک تو تنوین نہیں آتی اور دوسرے حالت جر میں وہ زیر قبول نہیں کرتا، یہ غیر منصرف اسم کا حکم ہوتا ہے۔ غیر منصرف اسم زیر کب قبول کر لیتا ہے حالت جر میں؟ 2 وجوہات کی بنا پر، جب اس پر الف لام داخل ہو یا وہ مضاف بن کر آ رہا ہو، یہ ساری باتیں ہم تفصیل سے کر چکے ہیں۔ اب اس میں جو چیزیں آپ کو نہیں پتہ ان کو مختصراً دیکھ لیں۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل میں آپ کو بتا دوں، عدل اسم کا اپنے اصلی صیغے سے نکلنا عدل کہلاتا ہے۔ اسم کا اپنے اصلی صیغے سے نکل جانا عدل کہلاتا ہے۔ اپنے اصلی صیغے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ صیغہ ہوتا ہے جی جس کا قانون تقاضا کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس اسم کو اس شکل میں سے نکال کر ایک نئی شکل میں لے جاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ مثلا عمر کا لفظ جو ہے یہ ایک غیر منصرف اسم ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسے ایک متفرق اسماء کی فہرست میں رکھا تھا اور ہم نے اس فہرست کو اس طریقے پر وضع کیا تھا کہ اس میں ان کیٹیگریز کے علاوہ جو بھی غیر منصرف اسم آئیں گے ہم انہیں ایڈ کرتے رہیں گے اس فہرست میں۔ تو اس میں ہم نے ایک عمر کا لفظ بھی ایڈ کیا تھا۔ عمر کا لفظ غیر منصرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو 2 سبب پائے جاتے ہیں کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے، وہ کیا ہیں؟ ایک ہے عدل اور دوسرا ہے معرفہ ہونا۔ 2 سبب پائے گئے، لہٰذا یہ اسم غیر منصرف کی کیٹیگری میں چلا گیا۔
اب عدل کیا ہے؟ میں نے ڈیفائن کیا کہ اسم کا اپنے اصلی صیغے سے نکلنا عدل کہلاتا ہے. عرب نے غیر منصرف اس کو بولا تو جو گرامر کے رولز انہوں نے وضع کیے انہوں نے اس حوالے سے قانون یہ نکالا کہ اصل میں یہ عامر تھا، عین میم را مادہ، اس سے لفظ تھا عامر. ٹھیک، عامر کے معنی آباد کرنے والا. اب تو اصل ریکوائرمنٹ سیکھے کی تھی عامر، فائل کے وزن پہ، ایک وزن ہے نا باقاعدہ، لیکن اس اصل سیغے سے اس کو نکال کر عمر بنا دیا، تو یہ عدل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسم کا اپنے اصلی سیغے سے نکلنا عدل کہلاتا ہے. تو عمر جو ہے یہ غیر منصرف ہے، کن دو اسباب کی وجہ سے جی؟ ایک عدل اور دوسرا معرفہ. اور اس معرفہ میں بھی سمجھ لیں، ساتھ ہی اس کے اس کیٹیگری کو بھی دیکھ لیں. معرفہ کی کتنی اقسام ہے فاروق صاحب؟ معرفہ کی کتنی اقسام ہے جی؟ 7 اقسام ہیں. ان 7 میں سے صرف جو علم والی کیٹیگری ہے نا، یعنی اسم کتنی صورتوں میں معرفہ ہوتا ہے؟ 7 صورتوں میں. نمبر 1 علم معرفہ ہوتا ہے، نمبر 2 ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، نمبر 3 اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، نمبر 4 اسماء موصولہ معرفہ ہوتے ہیں، نمبر 5 معرف باللام یہ معرفہ ہوتا ہے، نمبر 6 مضاف الی المعرفہ یہ معرفہ ہوتا ہے، اور نمبر 7 منادہ یہ معرفہ ہوتا ہے. ان 7 میں سے صرف ایک جو علم ہے وہ معرفہ کی کیٹیگری میں آئے گا. تو عمر لفظ کے غیر منصرف ہونے کے لیے جو 2 سبب ہمیں ملے وہ کیا ہیں؟ ایک عدل اور دوسرا معرفہ یعنی علم ہونا. وصف صفت، اب یہ صفت ہی ہے. یہ کلرز جو ہیں دیکھیں صفت ہیں کہ نہیں ہے؟ کلرز صفات میں ہی آتے ہیں نا، نیلا پیلا کالا. لیکن یہ ایک وجہ ہے، یہ ایک وجہ ہے غیر منصرف ہونے کی. اس میں دوسری وجہ، اس ابیض لفظ میں، اس اسود لفظ میں، اس احمر لفظ میں، اس اخضر لفظ میں دوسری وجہ کیا ہوگی غیر منصرف ہونے کی؟ وہ ہے جی وزن و فعل، فعل کا وزن. وزن و فعل کسے کہیں گے؟ یعنی ایسا اسم جس کا وزن جو ہے وہ فعل والا ہو. اب ذرا آپ مجھے بتائیں، اسود جو لفظ ہے، اسود، یہ فعل کا کون سا وزن آپ کے سامنے آتا ہے؟ فعل سے مراد ہے فعل کی جو گردانیں آپ نے کی، ماضی، مضارع، امر، ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ دیکھیں اسودو یہ افعلو کے وزن پر ہے. اور افعلو کون سا سیغہ ہوتا ہے؟ جب ماضی مضارع کی گردان آپ کر رہے ہوتے ہیں، فعل مضارع کی گردان میں، تو واحد متکلم کا سیغہ جو ثلاثی مجرد ابواب سے آتا ہے وہ بتائیں اس وزن پہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مثلا آپ کہتے ہیں جی ضرب یضربو، ٹھیک ہے، یا آپ کہتے ہیں جی سمع یسمعو. تو یسمعو سے جب گردان کریں گے تو یسمعو، تسمعو، تسمعو، اسمعو. تو اسمعو بالکل وزن آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ افعلو کا وزن. تو اس لفظ میں یعنی یہ جو کلرز ہیں اس میں غیر منصرف ہونے کے جو 2 سبب پائے جا رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک تو فاروق صاحب وصف ہونا، اور دوسرے فعل کا وزن ہونا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے غیر منصرف ہے. یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. تانیث مؤنث ہونا، مؤنث غیر منصرف ہم نے پڑھا تھا نا. مؤنث کس کس صورت میں اسم ہوتا ہے؟ گولتا لگی ہو، فاطمہ، عائشہ، حفصہ، یہ سارے ہم نے غیر منصرف کی کیٹیگری میں لے گئے تھے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ الف ممدودہ اور الف مکسورہ، جس طرح ہمارے یہاں مؤنث نام حمیرہ، سمیرہ، پھر الف مکسورہ والے کبرا، صغرا، لبنہ، یہ سارے نام. تو یہ جو الف التانیث، الف التانیث، تانیث کا الف، تانیث کی تا ایک ہوتی ہے گول تا جسے کہتے ہیں، اور تانیث کا ایک الف ہوتا ہے جو کہ الف ممدودہ اور الف مکسورہ کہلاتا ہے. یہ بھی سبب ہوتا ہے غیر منصرف ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد معرفہ کی بات کر دی میں نے. عجمہ کہتے ہیں غیر عربی ہونے کو. تو غیر عربی ہونا بھی ایک سبب بنتا ہے کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کا. غیر عربی ایک سبب یہ ہو گیا. مجھے بتائیں ولیم جو ہے، ولیم یہ منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا. کیا 2 سبب پائے جائیں گے اس میں غیر منصرف ہونے کے؟ ایک تو غیر عربی ہونا، دوسرا کیا ہوگا؟
دوسرا معرفہ ہونا یعنی علم ہونا. تو ولیم اس وجہ سے غیر منصرف ہو گیا. کلیئر ہوگی نا؟ ترکیب دو لفظ ہیں ان کو ملا کر ایک لفظ بنا دیا. مثلا ایک تھا بال لفظ تھا, بت کا نام تھا, ایک تھا بکا کسی شخص کا نام تھا, ان دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا بالا بکا. یہ بہت کم استعمال ہوگا ہمارے پڑھنے میں, اس لیے ہم اس پہ اتنا وقت نہیں دیں گے. تو بالا بکا ایک شہر کا نام بن گیا. ٹھیک, تو ترکیب میں آ گیا, یعنی دو الفاظ کو جوڑ دیا. ایک سو یہ الف اور نون زائدتان, زائد عین میم را, اس کے آگے الف اور نون دو زیادہ لگا دیے تو عمران بن گیا, یہ غیر منصرف ہو گیا. جمع, اس میں ہم بات کر دی کہ جمع کا صیغہ ہو, لیکن کون سی جمع؟ جو منتہل جموع کا صیغہ ہو, اس کے آخر میں گولتا نہ ہو. ٹھیک ہے, اور وزن و فعل اس پہ بات ہوگی. اس میں دو چیزیں جو ہیں, ایک تو جی جمع اور ایک تانیث. یہ دو سبب ایسے ہیں جو دو اسباب کے قائم مقام ہیں. اگر کسی لفظ میں صرف ایک ہی سبب پایا جائے, وہ جمع کا صیغہ ہے اور منتہل جموع کا صیغہ ہے, اور دوسرا کوئی سبب نہیں پایا جا رہا, تو اس سبب کے دو اسباب کے برابر ہونے کی وجہ سے وہ اسم غیر منصرف قرار دیا جائے گا. اسی طرح تانیث میں الف ممدودہ اور الف مکسورہ, ٹھیک ہے, یہ سبب ہے کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کا, کوئی اور وجہ نہیں ہے, کوئی اور وجہ نہیں ہے. ان میں سے تانیث میں صرف دو کی بات کر رہا ہوں, الف ممدودہ اور الف مکسورہ کی. ٹھیک, دو ہیں الف ممدودہ اور الف مکسورہ. کسی لفظ میں الف ممدودہ پایا جاتا ہے, الف مکسورہ پایا جاتا ہے, تو وہ غیر منصرف قرار دیا جائے گا, اس میں دوسرا سبب ہو نہ ہو. ٹھیک, اسی طرح آپ دیکھیں فاطمہ لفظ جو ہے, فاطمہ, اس میں تائے تانیث آ رہی ہے نا. ایک تو اس میں تانیث علامت ہونا, تانیث کا ہونا, اور پھر علم ہونا, یہ فاطمہ کے غیر منصرف ہونے کا سبب بنا. طلحہ غیر منصرف کیوں بنا؟ تائے تانیث پائی جا رہی ہے اس میں, اور وہ علم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا, تانیث میں نے تین چیزیں بتائی ہیں نا, گولتا, الف ممدودہ, الف مکسورہ. اس میں سے الف ممدودہ اور مکسورہ, یہ دو چیزیں صرف دو کے قائم مقام ہیں. ٹھیک ہے, گولتا نہیں. اس لیے جب ہم اس کتاب میں جمیلہ اسم پڑھ رہے تھے تو جمیلہ تن کے حوالے سے ہم پریشان ہو رہے تھے کہ جمیلہ کو ہم نے غیر منصرف پڑھنا ہے, منصرف پڑھنا ہے. تو میں آپ کے سامنے رکھتا تھا کہ دیکھیں جمیلہ میں دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ کہ گولتا کا ہونا اور دوسرے علم ہونا. ٹھیک ہے, گولتا ہونا اور علم ہونا, اس لیے ہم اسے جمیلہ تو پڑھ رہے تھے. اگر جمیلہ تن صرف صفت کے لیے آئے گا تو اس میں ایک ہی وصف ہوگا, وصف, صفت, وہ ایک جو ہے وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا. مختصراً آپ کے سامنے میں یہ رکھ رہا ہوں, کسی بھی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے اس میں اسباب منع و صرف میں سے دو سبب پائے جانے چاہیے, یا ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو. 9 اسباب ہیں ٹوٹل, اور ان میں سے دو جو سبب ہیں وہ دو کے قائم مقام ہیں. اب سبق کی طرف آ جائیں, تفصیل چلتی رہے گی. اس کی روشنی میں میں بھی آپ سے کبھی کبھی سوال کر لیا کروں گا, جی یہ اسم کیوں غیر منصرف ہے. آپ نے یہ 9 اسباب سامنے رکھنے ہیں اور ان کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ان دو سببوں کی وجہ سے غیر منصرف ہے. لے جی اب آ جائیں سبق کی طرف. تو ابیض, اسود, احمر اور اخضر یہ غیر منصرف اسما ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت ہے اور وزن و فعل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ھذا کتاب, ھذا کتاب ابیض, ھذا کتاب ابیض, کیا ترجمہ کریں گے جی؟ یہ سفید کتاب ہے, یہ سفید کتاب ہے. ھذا قلم اسود, یہ کالا قلم ہے. ھذا جدار ابیض, یہ سفید دیوار ہے. ھذا ورق ابیض, یہ سفید ورق ہے. ھذا ورق اسود, یہ کالا ورق ہے. ھذا ورق احمر, یہ سرخ ورق ہے. جملوں کی ترکیب,
हाजा मुब्तदा, किताबुन मौसूफ, अबयदु सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। आगे सवाल किया जा रहा है जी मा लौनु हाजा, क्या तर्जुमा करेंगे जी इसका? तरकीब करें। देखें तरकीब की अहमियत क्यों है आज आपको पता चलेगा। लाएं तरकीब। माँ क्या है जी जुमले में, क्या बन रहा है मोहसिन? जुमले में माँ क्या बन रहा है? जुमला इस्मिया हमने पढ़ा है सिर्फ, और जुमला इस्मिया के दो अज्जा हैं जी, मुब्तदा और खबर। माँ क्या बन रहा है, मुब्तदा बन रहा है या खबर बन रहा है? मैंने दो तरह की बताई थी, या तो माँ को मुब्तदा माने और हाजा को खबर माने, ठीक है। और उस सूरत में मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं वो जुमले के शुरू में आना डिमांड करते हैं, तो ऐसी सूरत में नकरा जो है वो मुब्तदा बन जाता है। दूसरी इसकी जो तरकीब है असल वो ये है कि हाजा मुब्तदा मुअख्खर है और माँ उसकी खबर मुकद्दम है। तो माँ को आप चलें सिंपल तरकीब रखें, इस टेक्निकल तरकीब में ना पढ़ें, तो माँ मुब्तदा और हाजा खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया, उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसकी तरकीब करें ज़रा जी। माँ क्या है मोहसिन? माँ मुब्तदा हो गया, लौनु हाजा क्या है? खबर होगी, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया बन गया क्योंकि सवाल है। अब ये लौनु हाजा कौन सा मुरक्कब है, ज़रा गौर करें। लौनु हाजा, लौनु हाजा कौन सा मुरक्कब है मुरक्कबात नाकिसा में से? क्या ये मुरक्कब इशारी है? क्यों? इसलिए कि इसमें इशारा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मुरक्कब इशारी में इशारा शुरू में आता है। हाजल किताबू ये मुरक्कब इशारी है, हाजल किताबू, हाजल कुर्सियू, हाजल कलमू। क्या ये मुरक्कब तौसीफ़ी है? नो, चले से जान छुट्टी। क्या ये मुरक्कब जारी है? नो, ये भी निकल गया, जारी भी निकल गया, तौसीफ़ी भी निकल गया, इशारी मैंने निकाल दिया। अब एक ही बचा है इजाफ़ी। चेक करें क्या ये इजाफ़ी है। इजाफ़ी के लिए क्या शराइतें हैं? मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि जब भी आपको कोई इस्म अलिफ लाम के बग़ैर और बग़ैर तनवीन के नज़र आ रहा हो, अलिफ लाम ना हो उस पर और उस पर तनवीन भी ना हो, तो आपका ज़हन फ़ौरी तौर पे जाना चाहिए कि ये मुज़ाफ़ इलैह की तरकीब बन रही है। लौन का लफ्ज़ जो है अलिफ लाम भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है, तो आपका जहन गया कि ये कहीं मुज़ाफ़ इलैह ना बन रहा हो। कन्फर्म आप उस वक्त करेंगे जब आपको अगला इसम हालत जर में नज़र आएगा। अब अगला इसम है हाजा। हाजा एक मबनी इसम है जो कि रफ़ा नसब जर तीनों में एक ही रहता है, तो यहाँ पर हाजा जर में है और ये तरकीब मुरक्कब इजाफ़ी है। लौनु हाजा क्या तर्जुमा करेंगे? लौनु हाजा इसका रंग, लौनु हाजा इसका रंग, मा लौनु हाजा। अब तर्जुमा करें इसका, फिर वही तर्जुमा, इसका रंग क्या है? अब देखिए आप तर्जुमा करें इसका क्या रंग है, आप ये तर्जुमा करें ना इसका क्या रंग है और इसका रंग क्या है। क्या इन दोनों तर्जुमे में फ़र्क नहीं है? दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। इसका रंग क्या है, तो ये तरकीब का फ़ायदा होता है। माँ को आपने मुब्तदा बनाया और लौनु हाजा खबर बना दी, तो माँ लौनु हाजा इसका रंग, माँ क्या है आपने खुद लगाना है, तो इसका रंग क्या है? माँ लौनु हाजा इसका रंग क्या है, ये सवाल है। अगले की तरकीब करें जी मोहसिन। मा लौनु हाजल किताबी, जी शाबाश। इस किताब का रंग क्या? तरकीब करें। मा मुब्तदा, लौनु हाजल किताबी खबर है। इसको खोलें, देखें लौनु वही मुज़ाफ़ है, हाजा इशारा, अल किताब मुशारुन इलैह। हाजल किताब मुरक्कब इशारी होकर मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर खबर। पहले क्या था? मा लौनु हाजा, अब हाजा के साथ मुशारुन इलैह लगा दिया सिर्फ। पहले सिर्फ सवाल था कि इसका रंग क्या है, अब हम कह रहे हैं इस किताब का रंग क्या है। मा लौनु हाजल किताबी, इस किताब का रंग क्या है? जवाब है जी लौनु हाजल किताबी अबयदू, लौनु हाजल किताबी अबयदू, इस किताब का रंग सफ़ेद है। मा लौनु हाजल कलमी, इस कलम का रंग क्या है? लौनु हाजल कलमी अस्वदू, इस कलम का रंग
کالا ہے. ما لون حاضل جداری, اس دیوار کا رنگ کیا ہے؟ لون حاضل جداری ابیض, اس دیوار کا رنگ سفید ہے. ما لون حاضل ورقی, اس ورق کا رنگ کیا ہے؟ لون حاضل ورقی اسود, اس ورق کا رنگ سیاہ ہے. ما لون حاضل ورقی, اس ورق کا رنگ کیا ہے؟ لون حاضل ورقی احمر, اس ورق کا رنگ سرخ ہے. ابیض, اسود, احمر اور اخضر, ان کے لیے مؤنث لفظ آ رہے ہیں جی. ابیض کی مؤنث ہے بیضاء, اسود کی مؤنث ہے سوداء, احمر کی مؤنث ہے حمراء, اخضر کی مؤنث ہے خضراء. یہ غیر منصرف ہیں یا منصرف؟ غیر منصرف. اگر غیر منصرف ہیں تو کن آپ کی وجہ سے غیر منصرف ہیں یا کسی ایسے ایک سبب کی وجہ سے جو دو کے قائم مقام ہے یہ غیر منصرف ہیں؟ بتائیں جی. دوسرے دیکھیں نا, یہ لفظ جو ہے صرف الف ممدودہ کے ساتھ ہیں, اور الف ممدودہ وہ سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے مؤنث کا ہونا, تو یہ اسی کی وجہ سے غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے جی. تو بیضاء پڑھیں گے, سوداء پڑھیں گے, حمراء پڑھیں گے اور خضراء پڑھیں گے. ھذا کتاب ابیض, یہ کالی کتاب سفید کتاب ہے. ھذہ کراسۃ بیضاء, یہ سفید کاپی ہے. ھذا قلم اسود, یہ کالا قلم ہے. ھذہ دوات سوداء, یہ کالی دوات ہے. ھذا کرسی احمر, یہ سرخ کرسی ہے. ھذہ طاولۃ حمراء, یہ سرخ تپائی ہے. ھذا ورق اخضر, یہ سبز ورق ہے. ھذہ شجرۃ خضراء, یہ سبز درخت ہے. اب کچھ سوال کیے جا رہے ہیں جی. حل, کیا ھذہ کلنسوۃ بیضاء, کیا ترجمہ کریں گے جی؟ دیکھیں آسان, ماشاءاللہ آسان نکال, اس میں سے حل کو نکال دیں ذرا, پہلا اور آخری لفظ نکال دیں, پہلا اور آخری لفظ نکال دیں, کیا جملہ بچے گا آپ کے پاس؟ ھذہ کلنسوۃ, میں نے کہا تھا یہ لفظ بہت مشکل لفظ ہے کلنسوۃ, تو اس کو بہت دفعہ بولیں تاکہ آپ کو آپ کی زبان پہ چڑھ جائے. کلنسوۃ ٹوپی, ھذہ کلنسوۃ یہ ٹوپی ہے. اب آپ کہنا چاہتے ہیں یہ سفید ٹوپی ہے. ھذہ کلنسوۃ بیضاء, اس کو سوالیہ بنا دیں, حل شروع میں لگا دیں. حل ھذہ کلنسوۃ بیضاء, کیا یہ سفید ٹوپی ہے؟ ٹھیک ہو گیا نا. اس طرح جملے کے جو بیسک پارٹس ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کیا کریں. جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ نام جی ہاں, ھذہ کلنسوۃ بیضاء, جی ہاں یہ سفید ٹوپی ہے. حل ھذہ سبورۃ سوداء, حل ھذہ سبورۃ سوداء, کیا یہ بلیک بورڈ ہے؟ کیا یہ بلیک بورڈ ہے؟ لا, یہاں تو جواب جو بھی لکھا ہوا ہے وہ چھوڑیں, اگر نہ ہو تو کیا کہیں؟ لا بل ھذہ سبورۃ بیضاء. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہاں جواب لکھا ہے نام جی ہاں, ھذہ سبورۃ سوداء, کیونکہ کافی پرانے وقت کی کتاب لکھی ہوئی ہے اور اس وقت وائٹ بورڈ کا تصور نہیں تھا. حل تلک شجرۃ خضراء, حل تلک شجرۃ خضراء, کیا وہ سبز درخت ہے؟ نام جی ہاں, تلک شجرۃ خضراء. ما تلک, وہ کیا ہے؟ تلک منارۃ المسجد, وہ مسجد کا مینار ہے. حل تلک منارۃ بیضاء, حل تلک منارۃ بیضاء, کیا وہ سفید مینار ہے؟ لا, جی نہیں, بل ہی منارۃ حمراء, بلکہ وہ سرخ مینار ہے. لیں جی اب آپ کا امتحان ہے. تمرین مشق, عربی میں ترجمہ کریں جی. پہلی عربی, حبیب صاحب بہت آسان جملہ آپ کے لیے آیا, یہ میرا قلم ہے. شاباش.
یہ میرا قلم ہے. ہاذا کلامی، ماشاءاللہ ہاذا کلامی. جی محسن اس کا رنگ سبز ہے. لونہ اخضر، ماشاءاللہ اس کا رنگ سبز ہے. لونہ اخضر. جی عمران صاحب یہ خوبصورت قلم ہے. ہاں جی ہاذا قلم جمیل. اب دیکھیں چونکہ یہ کانٹیکٹ ایک پیٹرن چل رہا ہے، قلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جی یہ میرا قلم ہے، اس کا رنگ سبز ہے اور یہ خوبصورت قلم ہے. اب تو یہاں جو اب یہ کا لفظ ہے نا، یہ اشارے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ ضمیر کے لیے آ رہا ہے. تو آپ کہیں گے ہوا قلم جمیل. چل سکتا ہے ہاذا قلم جمیل، ٹھیک ہے چلے گا، لیکن آپ پیراگراف میں جب دیکھ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یہاں پر ضمیر استعمال کریں. ہوا قلم جمیل، خوبصورت قلم ہے نا. ہوا قلم جمیل. جی عثمان یہ خالد کی گھڑی ہے. ہاذہ ساعۃ خالد، ماشاءاللہ اس کا رنگ سفید ہے. اس کا رنگ سفید ہے. اس کا رنگ اٹس کلر لونہا بیضاء. لونہا بیضاء ابیض. رنگ سفید ہے نا، گھڑی تو سفید نہیں ہے نا. فالو کر رہے ہیں بات؟ لونہا ابیض، اس کا رنگ سفید ہے. اگر ہوتا نا یہ سفید گھڑی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں ہاذہ ساعۃ بیضاء. اب یہ ہے کہ اس کا رنگ مذکر ہے. رنگ لفظ لون کا لفظ جو ہے یہ مذکر ہے، تو لونہا ابیض. لونہا ابیض. یہ خوبصورت گھڑی ہے. جی ذیشان ہیا، اب ہوا نہیں آگے، ہیا ساعۃ جمیلۃ. جی فیصل صاحب یہ سرخ ٹوپی ہے. ماشاءاللہ ہاذہ قلنسوۃ حمراء، مؤنث ہے نا. ہاذہ قلنسوۃ حمراء. جی شبیر صاحب یہ سبز درخت ہے. یہ سبز درخت ہے. ہاذہ شجرۃ خضراء، مؤنث. ہاذہ شجرۃ خضراء. جی عاتق آسان سا جملہ، یہ سرخ پھول ہے. ہاذہ زہرۃ حمراء، ماشاءاللہ ہاذہ زہرۃ حمراء، ماشاءاللہ. لیں جی اب آسان جملے ہیں. جی بلال صاحب اردو میں ترجمہ کرنا ہے. ہاذا صدیقی محمود، کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاذا صدیقی، یہ میرا دوست محمود ہے، ماشاءاللہ. جی ہاذا قمیصہ، یہ اس کی قمیص ہے. جی فیصل اپنے فاروق صاحب لونہ ابیض، اس کا رنگ. اب آپ دیکھیں اس کا رنگ نہیں کہہ رہے، اس کا رنگ ہی کہہ رہے ہیں. اردو میں اس استعمال کر رہے ہیں تو اس کا نہیں کر رہے، اس کا رنگ بالکل. ہاذہ قلنسوۃ. جی محسن یہ اس کی ٹوپی ہے، یہ اس کی ٹوپی ہے. وَلَوْنُهَا أَحْمَرُ، اور اس کا رنگ سرخ ہے. جی عمران صاحب ہاذا مندیلہ، یہ اس کا رومال ہے، ماشاءاللہ. وَلَوْنُهُ أَصْفَرُ، اور اس کا رنگ پیلا ہے، ماشاءاللہ. وَهَذَا قَلَمُهُ. جی عثمان یہ اس کا قلم ہے. وَلَوْنُهُ أَزْرَقُ، اور اس کا رنگ نیلا ہے. جی وَهَذِهِ سَاعَتُهُ، اور یہ اس کی گھڑی ہے. وَهِيَ سَاعَةٌ جَمِيلَةٌ، نو وَهِيَ سَاعَةٌ جَمِيلَةٌ، اور یہ ایک خوبصورت گھڑی ہے. اینڈ اٹ از اے بیوٹیفل واچ. ٹھیک ہو گیا نا.
لیکن جی قاعدہ مذکر کے لیے ابیض اسود وغیرہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے بیضا سودا وغیرہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. الفاظ کے معنی بلکہ الفاظ کے معانی: ابیض سفید، احمر سرخ، لون رنگ، اصفر پیلا یا زرد، جمیلہ خوبصورت، اسود کالا، اخضر ہرا یا سبز، مندیل رومال، اور ازرق نیلا. لیں جی الحمدللہ 19واں سبق ہمارا ختم ہو گیا. اب پھر ایک مرتبہ آپ سے میں یہ کہوں گا کہ پچھلا سبق لازمی پڑھا کریں، اگلا بے شک پڑھ کے نہ آیا کریں، پچھلا لازمی پڑھ لیا کریں تاکہ سبق ریوائز ہو جائے اور جو رولز ہیں قواعد وہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہمارے ذہن کو بھی اور سینے کو بھی اللہ تعالیٰ کھول دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. رواہ امام مالک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے: اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ.